السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے، مزاج بھی اچھے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام حضرات پر اپنی رحمت کا سایہ تا دیر و قائم و دائم و سلامت رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو، آپ کے رشتہ دار عزیز و اقارب پر اپنی رحمت کا سایہ تا دیر و قائم و دائم و سلامت رکھے۔ بعد ازاں اللہ تعالیٰ آپ کو صحت مند، تندرستی، عافیت والی زندگی نصیب فرمائے۔ مرتے وقت اللہ تعالیٰ کلمے کی موت نصیب فرمائے۔ تو میں آپ حضرات کے سامنے آج ایک ایسا واقعہ بیان کرنے لگا ہوں جو آپ نے امید ہے پہلے نہ سنا ہوگا، اور آج جب آپ سنیں گے حیران بھی ہوں گے، پریشان بھی ہوں گے، لیکن بات گھبرانے کی نہیں ہے، بات اطاعت کی ہے۔ بات یہ ہے کہ ایک عورت تھی بنی اسرائیل میں جو انتہائی حسین و جمیل، خوبصورت تھی، اپنے حسن میں یکتا تھی اور بڑی حسین و جمیل تھی۔ تو وہ فوت ہو گئی۔ جو اس کا خاوند تھا وہ بڑا حیران تھا، پریشان تھا کہ اس کا دل اس کے ساتھ لگا ہوا تھا، وہ تھی بھی بڑی حسین و جمیل، فوت ہو گئی۔ تو ظاہر ہے ہر شخص کے ساتھ ایسا ہوتا بھی ہے، تو اگر اس کی ساری زندگی کی ساتھی چلی جائے تو اس کے دل کو بڑا صدمہ بھی ہوتا ہے۔ تو اس کو بڑا صدمہ لاحق ہوا، اور وہ اس صدمے کو لے کر قبرستان گیا، اور بیوی کو دفن کرنے کے بعد قبر پر بیٹھ گیا اور روتا رہا، حتیٰ کہ کئی دن گزر گئے۔ جب وہاں سے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا، تو عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے اس اسرائیلی یعنی امتی سے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے، آپ یہاں بیٹھے رو رہے ہیں؟ تو اس اسرائیلی نے اپنا واقعہ بیان کیا کہ میں بیوی سے بڑا پیار کرتا تھا، محبت کرتا تھا، میری بیوی دنیا سے چل بسی ہے، اور ابھی تک میرے دل میں بڑا قلق یعنی صدمہ ہے، وہ جا نہیں رہا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ نبینا کو اللہ نے معجزہ عطا کیا تھا کہ مردوں کو زندہ کرنا۔ تو عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے اس بنی اسرائیلی سے پوچھا، امتی سے، کیا تو چاہتا ہے کہ میں تیری اس بیوی کو تیرے لیے زندہ کر دوں اللہ کے حکم سے؟ انہوں نے کہا میں تو یہی چاہتا ہوں، اگر ہو جائے تو یہ تو بہت زبردست بات ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے ایک قبر والے کو اشارہ کیا کہ قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ۔ تو اندر سے جو نکلا تو وہ ایک حبشی غلام تھا، جس کے کان کے سوراخوں سے، ناک کے سوراخوں سے، منہ کے سوراخ سے، اور اسی طرح وہ اعضاء جو کھلے ہیں ان تمام اعضاء سے آگ کی لپٹیں نکل رہی تھیں، آگ نکل رہی تھی، آگ۔ تو اس نے جیسے ہی کھڑا ہوا تو اس نے کہا لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، کلمہ پڑھا اور عرض کیا حکم فرمائیں میرے نبی، میرے رسول، حکم فرمائیں۔ تو اس حبشی جو ساتھ بنی اسرائیلی تھا، اس نے کہا نہیں، یہ میری بیوی نہیں ہے، یہ میری بیوی نہیں ہے، یہ تو کوئی غلام ہے، میری بیوی کی قبر یہ ہے۔ تو اللہ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے اس قبر والے کو حکم فرمایا کہ قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ۔ وہ عورت اٹھی، اپنے بالوں سے گرد کو جھاڑتے ہوئے اٹھی۔ جب وہ اٹھی تو اس نے اپنے بالوں سے گرد کو جھاڑا، صاف کیا۔ تو اس کے خاوند نے کہا کہ یہی میری بیوی ہے، یہی میری بیوی ہے۔ تو عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ہے، لے جاؤ اپنی بیوی کو۔ اب یہ بندہ تھکا ہارا تھا اتنے عرصے کا، رات کو روتا رہا، دن کو روتا رہا، پریشان، نیند بھی نہیں ہے، اور نیند بھی اڑ گئی ہے، اور عجیب حالت ہو گئی ہے اس کی۔ ظاہر ہے اگر کسی کے گھر میں فوتگی ہو جائے تو وہاں تھکاوٹ محسوس ہو ہی جاتی ہے، تو رونا دھونا بھی ہوتا ہے، تو اگرچہ نہیں ہونا چاہیے، دل کا صدمہ بھی بڑی چیز ہے۔ تو خیر اس کو دل کا صدمہ لے چکا تھا، تو اس نے وہ لے کر گیا، بیوی سے کہنے لگا میری زوجہ، بات یہ ہے کہ اتنے دن ہو گئے میں آپ کی قبر پر بیٹھا رو رہا تھا، تڑپ رہا تھا، دل میں صدمہ لیے بیٹھا تھا اور آپ کو یاد کر رہا تھا، تو مجھے نا نیند کا غلبہ ہے، ایسے کریں کہ میں تھوڑا سو لوں، آرام کر لوں۔ بیوی نے کہا ہاں میرے سرتاج، کیوں نہیں، آپ آرام کریں۔ تو پھر اس خاوند نے اپنی بیوی کے زانوں پر سر رکھ کر لیٹ گیا۔ اب وہ نیند کا غلبہ تھا، تھکاوٹ تھی، آپ کا کیا خیال ہے کیسے سونا ہوگا؟
ایسا سویا ایسا سویا ایسا ہی سویا، سویا ہی رہا، حتیٰ کہ بیوی نے کیا کیا، نیچے سے اپنا گھٹنا نکالا اور دیکھا کہ اس کے قریب سے ایک شہزادہ گزر رہا ہے جو اپنے حسن و جمال میں یکتا ہے۔ جب اس کی بیوی نے دیکھا تو وہ اس شہزادے کے اوپر فریفتہ ہو گئی۔ اب وہ دوڑی دوڑی شہزادے کے پاس گئی۔ شہزادے نے جیسے ہی دیکھا اس عورت کو تو وہ بھی اس کے اوپر فریفتہ ہو گیا۔ تو اس نے کیا کیا، اس نے کہا کہ مجھے اپنے ساتھ بٹھا کر لے چلو، باندی لونڈی کے طرح مجھے قبول کر لو، میں آپ کے اوپر فریفتہ ہو گئی ہوں۔ اس شہزادے نے اس گھوڑے کے اوپر بٹھایا اور لے گیا۔ اب جب یہ بنی اسرائیلی اٹھا تو یہ بڑا پریشان اپنی بیوی کو نہ دیکھ کر تو حیران تھا۔ اب اس کو تلاش کرنے کی تدبیریں کرنے لگا، سوچنے لگا کہ میری بیوی کہاں ملے گی آخر۔ تو یہ سوچ و بچار میں رہا، تو پھر اس کو خیال آیا کیوں نہ میں اس کے نشانات قدم پر چلوں۔ اب وہ اس کے نشانات قدم پر چلا تو گھوڑے کے نشانات پر پہنچا، تو گھوڑے کے نشانات پر چلا تو محل میں جا پہنچا۔ اب جب یہ محل میں پہنچا تو اس نے جا کر کیا دیکھا کہ بیوی اس کی کھڑی ہے شہزادے کے پاس، اور بیوی کو جا کر کہتا ہے کہ تم یہاں ہو، تم تو میری بیوی ہو۔ بیوی نے کہا میں تمہاری بیوی نہیں ہوں، میں تو اس شہزادے کی لونڈی ہوں۔ اب وہ اور پریشان ہونے لگا کہ یہ کیا ماجرا ہو گیا، جس کے لیے میں رویا اور دھویا، کئی راتیں جاگا، دن جاگا، اپنے نیند کو خراب کیا، اپنے آنسو بہائے، ابھی وہ ایک ہی پل میں کہہ رہی ہے کہ میں شہزادے کی لونڈی ہوں، آپ کی بیوی نہیں ہوں۔ تو خیر اسی اسنا میں وہ کہہ رہا تھا کہ آپ میری بیوی ہیں، اور بیوی کہہ رہی تھی میں شہزادے کی لونڈی ہوں، نہیں تو آپ شہزادے سے پوچھ لیں، میں شہزادے کی لونڈی ہوں۔ اب وہ شہزادہ کہنے لگا تو کیا چاہتا ہے کہ تو مجھ سے میری لونڈی لے لے؟ میں اس بات کو نہیں چاہتا کہ تو مجھ سے میری لونڈی کو لے لے۔ اسی اسنا میں حضرت عیسیٰ علیہ نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام کا وہاں سے گزر ہوا، تو عیسیٰ علیہ نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کی باتیں سنی۔ تو بیوی کہہ رہی تھی کہ میں اس کی بیوی نہیں ہوں، تو وہ خامن حضرت عیسیٰ علیہ نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام قرض کرنے لگا، یا روح اللہ، کیا یہ وہ عورت نہیں ہے جس کو آپ نے میرے لیے زندہ کیا؟ عیسیٰ علیہ نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہاں اس کو تو میں نے آپ کے لیے زندہ کیا ہے، یہ تو آپ کی بیوی ہے، اس کے لیے تو آپ کئی دن راتیں آپ جاگے ہو، روئے ہو، تو اب یہ کہتی ہے کہ میں اس کی لونڈی ہوں، یہ کیا ماجرا ہے؟ انہوں نے کہا اچھا آپ بتائیں، کیا میں نے آپ کو نہیں جگایا؟ کیا میں نے آپ کو قبر سے زندہ نہیں کیا؟ اس نے کہا یہ شخص جو میرا خامد کہہ رہا ہے، جو کہہ رہا ہے کہ میں اس کا خامد ہوں، یہ جھوٹا ہے، اور آپ نے جس کو زندہ کیا ہے وہ میں نہیں ہوں، وہ کوئی اور عورت ہوگی۔ تو آپ کا کیا خیال ہے جب نبی کے سامنے اس بات کا انکار کیا گیا ہوگا تو نبی کا غصہ کتنے عروج پر ہوگا؟ تو عیسیٰ علیہ نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا اگر تو وہی عورت ہے جس کو میں نے اللہ کے حکم سے زندہ کیا ہے، جو زندگی دی ہے، وہ بس اب مجھے واپس کر دو، میں اللہ کے حکم سے واپس لیتا ہوں۔ وہی عورت وہیں گر کر مر گئی۔ تو اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ اگر کوئی یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کافر مرا تھا، اللہ کے حکم سے وہ زندہ ہوا، پھر مسلمان ہو کر مرا، تو اس حبشی غلام کو دیکھ لو۔ اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے مسلمان مری تھی، اللہ کے حکم سے زندہ ہوئی، پھر وہ کفر کی حالت میں مری، تو وہ اس عورت کو دیکھ لو جو اپنی نفسانی خواہشات کی وجہ سے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھی۔ تو اسی وجہ سے اس واقعے سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ ہمیں بھی اپنے وقت کی نبی کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر ہم بھی نافرمانی کریں گے تو کیا خیال ہے ہمارا انجام کیسا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔